قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. ناظرین، میں ہوں عدنان بڑیچ. آج ہم کائر صاحب سے پوچھیں گے کہ انبیاء پر بھی جادو ہوتے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی، حالانکہ وہ تو اللہ کے بہت نیک بندے تھے. السلام علیکم قائر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قائر صاحب، اس کے بارے میں بتائیے گا. عدنان بھائی، بہت اہم سوال ہے. یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ نبیوں پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ جادو ایک اشارہ ہے تو کیا نبی پر بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے مختلف جواب ہیں. بعض جو منکرین حدیث ہیں وہ اس کا مطلب ایک کہہ لیں کہ یہ بات ایشو بھی بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، تو اس دوران تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہت ساری چیزیں بھول گئے ہوں گے جو ہم تک نہیں پہنچی. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. تو یہ ایک ان کا مطلب ایشو بنانا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ انہوں نے نکالنا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو ایک بیماری کی طرح لگتا ہے. جیسے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ویسے ہی ایک جادو بھی بیماری کی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور اس کی وجہ سے کچھ معاملات ہوئے. لیکن یاد رکھیں، شریعت کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، اس پر مدلل گفتگو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذمہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جادو تو صرف ہمیں سکھانے کے لیے کروایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس سے گزارا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ تھے. بالکل. تو وہ گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھیں، ہم سیکھیں. اس وقت شعبہ آباد نہیں تھے. سیدہ عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ کس سے کروانا تھا علاج؟ حضور سے بڑی ہستی بھی موجود تھی؟ نہیں. کون تھے وہ؟ کاہن تھے، نجومی تھے، شعبہ باز تھے، جادوگر تھے. اب جیسے وہ دوسری بیماریوں کا علاج کرواتے تھے ویسے ہی سیدہ نے مشورہ دیا کہ اس بیماری کا بھی آپ علاج کروا لیں. تو علاج میں کون سا حرج والی بات؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اس بیماری کا علاج کس طرف سے ہونا ہے. اس بیماری کے علاج کے لیے، کیونکہ یہ کس سے جنگ ہے؟ شیطان سے. بالکل. تو امت کو یہ سکھا گئے کہ جب بھی شیطانی قوتوں سے جنگ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. صحیح بات. دوسری بات، جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان پر جادو ہوا. اللہ فرماتے ہیں یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی، رسیاں تھیں ان کو محسوس ہونے لگ گیا وہ سانپ ہے. تو یہ ایک کیفیت کا بدلنا تھا ان پر جادو. اب سوال جو مین آپ کا تھا کہ کیوں ہوا؟ جادو کی کیا ضرورت ہے نبی پر ہو جائے؟ صحیح بات. ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سکھانا تھا. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جادو نیک لوگوں پر کیوں ہوتا ہے؟ اس میں یاد رکھیں سورہ فلق ناس جادو اس وقت ہوا تھا جب سورہ فلق ناس نازل نہیں ہوئی تھی. جب یہ نازل ہو گئی اس کے بعد جادو نہیں ہوا. کیا آپ کا خیال نہیں ہے کہ دوبارہ وہ کوشش نہیں کرتے ہوں گے؟ بالکل کرتے ہوں گے. جنہوں نے ہر طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا. وہ کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت رکھ کے، کبھی کیسے کیسے. اللہ تعالیٰ نے پھر محفوظ کیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ فلق ناس نازل نہیں ہوئی تھی تو بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے. جب یہ نازل ہوگی سارا کچھ چھوڑ دیا، یہ پڑھتے تھے. تو یہ صورتیں حفاظت ہیں. اب نیک بندہ جو ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک صحت مند بندہ ہے. اب صحت مند بندے کو بیماری لگ سکتی ہے، لگ سکتی ہے نا، لیکن بہت کم چانسز ہیں. کس طرح؟ کیونکہ وہ صحت مند اس لحاظ سے ہے، وہ طاقتور ہے، وہ توانا ہے، اس میں امیون سسٹم زیادہ ہے، بہتر ہوتا ہے امیون سسٹم. اسی طرح جو بندہ نیک اور متقی ہے
اس کا روحانی قوت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن اگر وہ حفاظتی پڑھائی نہیں کرے گا تو اس پر بھی جادو ہو جائے گا، کیونکہ باڑ نہیں لگائے گا تو چور تو داخل ہوگا ہی گھر میں۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باڑ سکھائی ہے۔ تو نبیوں پر جادو کا ہو جانا یہ ہمارے لیے ایک تو تھا کہ ہمیں سکھانا ہے، دوسرا اللہ اپنے نبیوں کی آزمائش کرتا ہے۔ ممکن ہے انبیاء کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس سے گزارا ہو۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادو دیکھا رسیاں تو کیا ہوئے؟ خوف زدہ، لیکن بھاگے نہیں۔ جیسے سانپ کو جب اپنی لاٹھی پھینکی، سانپ کو دیکھ کر دور ہٹ گئے، دور بھاگے، تو اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو۔ تو اسی طرح اس موقع پر بھاگے نہیں، سارا فرعون کا لشکر، اس کے جادوگر، اور اوپر سے یہ رسیاں جو رکھی گئی وہ سانپ بن کے چلنے لگی، تو کیا فرمایا؟ لا تخف انک انت الاعلی، خوف نہ کھائیں، کامیاب تو نہیں ہونا ہے۔ یعنی نبیوں کی آزمائش پروسیس سے اللہ نے گزارا کہ جادو ہوا تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیسے کیا ہے، یہ بھی ہمیں سکھایا۔ بالکل۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اللہ نے وہاں پر بھی ہمیں سکھایا کہ جادو سیکھنا، سکھانا اور اس کے زور پر حکومت کرنا یہ میرے بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ جادو سیکھنا، سکھانا، فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سے، میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا۔ ادھر اپنے نبی کی اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہے ہیں۔ تو انبیاء پر جادو کے معاملات جو ہیں، اس طرح کا ہونا، جادو کا ہو جانا، یہ آزمائش ہو سکتی ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہو سکتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے مقصد ہوتا ہے۔ بالکل۔ وہ جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، وہاں پر جادو کا مقابلہ کروانے کا، حضرت موسیٰ پر جادو ہو جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتنا بڑا نتیجہ نکلا؟ جادوگر مسلمان ہو گئے، کتنے لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے لگ گئے، پھر ان کو اللہ نے جو ہے وہ عبرتناک شکست دی اور پھر اس کو غرق کیا۔ تو یہ ایک پروسیس سے اللہ نے گزارا۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو کو دیکھ کے اگر پریشان ہو جاتے یا دور ہو جاتے یا بھاگ جاتے تو پھر آگے والا معاملہ کیسے چلنا تھا؟ تو یہ اللہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں نہیں کچھ بھی بول سکتے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ سمینا واتانا، سنا پیروی کی، بس۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی طرح گائے لاؤ، کون سی گائے ہو جی، اس طرح کی ہو جی، اچھا اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ ایسا ہو، عمر کتنی ہو، اتنی عمر ہو، اچھا کیسی ہو، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اور اخیر کیا ہوا؟ وہ جتنا سوال کرتے گئے اتنے زیادہ پھنستے گئے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یہ جادو ہو جاتا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ ہاں، اچھا سوال یہ ہے کہ واقعتاً نیک لوگوں پر کیوں ہوتا ہے، تو اس کا بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ ہاں، اور دوسرا اللہ کی طرف کوئی بندہ جس پر جادو ہوا ہے اس کو سکھانا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس مسئلے کا یہ حل ہے، ٹھیک؟ تو بندہ جادو کا علاج جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی اگر نہیں کرتا ہے، ایک بندہ نیک ہے تو حفاظتی پڑھائی نہیں کرتا تو اس پر بھی جادو ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی 5 وقت کا نمازی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو علاج سنت کے مطابق کرنا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کرے صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم